بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک رائے عامہ کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن، اس کی مفہوم اور اس کی تشکیل اور اظہار کے ذرائع ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ اس کی اہمیت کے بارے میں ہے، اس کی خصوصیات کے بارے میں ہے، اور وہ کون کون سے طبقے ہوتے ہیں جو رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ آپ کو پھر دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ رائے عامہ سے مراد رائے عامہ یعنی عوام کی رائے تو ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یا اکثریت کی رائے جو ہے وہ رائے عامہ ہے، اور نہ یہ سب کی متفقہ رائے ہو سکتی ہے۔ لاول نے کہا تھا کہ رائے عامہ کے لیے نہ تو اکثریت کافی ہے اور نہ ہی مکمل اتفاق کی ضرورت ہے، بلکہ رائے عامہ جو ہے مفاد عامہ پر مبنی یعنی کہ جس میں عوام کا مفاد ہو، اس پر مبنی ایک غیر مبہم یعنی کہ جس میں ابہام نہ ہو، سوچی سمجھی اور معقول رائے ہوتی ہے، جسے عوام کی مؤثر اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ کم لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے، اس پہ شرط یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص طبقے کے مفاد میں نہ ہو بلکہ مفاد عامہ میں ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ رائے عامہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی خصوصیات کی طرف کہ رائے عامہ کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں۔ خصوصیات آپ کو کویشچن میں نہیں آئے گا، یا آپ خود اپنے کویشچن کو لمبا کرنے کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ قطعی ہے، واضح ہے اور غیر مبہم ہے۔ واضح ہے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کسی بھی قسم کی دو رائے نہیں ہے کہ ہر بندہ اسے اپنے انٹرپریٹیشن کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد رائے عامہ مؤثر اکثریت کی رائے ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بالکل بھی دو چار لوگوں کی رائے نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ ایک حد تک اکثریت جو ہے وہ اس کی رائے یہ ہونی چاہیے۔ اس کے رائے عامہ کے پیش نظر مفاد عامہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد رائے عامہ معقول دلائل پر مبنی ہوتی ہے، اس کا اظہار غور و فکر کے بعد ہوتا ہے، اور یہ ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہوتی ہے۔ اگر گروہ جو ہے اس کی رائے تو مفاد عامہ کے حق میں ہو، لیکن وہ یہ شو کر رہا ہو کہ وہ کسی ایک خاص قسم کے فرقے کو یا کسی ایک خاص قسم کے طبقے کو مراد دینا چاہ رہی ہے، تو وہ رائے بھی پھر رائے عامہ نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ رائے جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ رائے عامہ کا بیسک پوائنٹ ہی یہی ہے کہ وہ اکثریت کے مفاد میں ہوتی ہے، ہر قسم کے تعصبات سے، ہر قسم کی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ابہام نہیں پایا جاتا ہے، اور اس کے پیش نظر صرف اور صرف جو ہے وہ مفاد عامہ ہوتا ہے۔ پیپر میں رائے عامہ کی خصوصیات پہ کویشچن نہیں آئے گا۔ پیپر میں جو کویشچن آتا ہے وہ اس کی امپورٹنس پہ نوٹ آ سکتا ہے، یا اس کی تشکیل کے ذرائع آ سکتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ نے بہت اچھے سے تیار کرنے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کی اہمیت ہے کہ رائے عامہ کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے اٹ از بیسس آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی بنیاد ہے، بیکاز ڈیموکریسی از آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، اینڈ ظاہر ہے پبلک اوپینین کیا ہے، اٹس آلسو اباؤٹ پبلک، اٹس آلسو اباؤٹ دا اوپینین آف دا پبلک۔ سو جو ڈیموکریسی ہے وہ صرف پبلک جو اسی میں کامیاب ہوتی ہے جب رائے عامہ جو ہے وہ بہتر ہو، اور ظاہر ہے جب انتخابات کے ذریعے عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہی حکومت جو ہے وہ بنتی ہے، اور تو ہی حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے آتی ہے، تشکیل پاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قوانین کا نفاذ، انفورسمنٹ آف لاز، کہ جمہوری حکومت جو ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے، جب وہ وین ایور ہی میڈ لاز ہی نیور اگنور دا پبلک اوپینین، کیونکہ ایسے قوانین جو رائے عامہ کی منشا کے خلاف ہوں گے ان پر عمل درآمد کروانا، ان کو امپلیمنٹ کرنا، اٹ ول بی دا ٹف فار دا گورنمنٹ۔ اس کے بعد ہے اسٹرانگ گورنمنٹ، مضبوط حکومت، کہ اگر حکومت کو رائے عامہ کی حمایت حاصل ہوگی تو وہ مضبوط اور مستحکم ہوگی، اور وہ عوامی حمایت کے بل بوتے پر جرأت مندانہ پالیسیاں اختیار کر سکے گی۔ اگر حکومت کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوگی تو وہ حکومت اتنی زیادہ مضبوط نہیں سمجھی جاتی ہے۔ جمہوریت ہمیشہ کیوں ایٹ سٹیک سمجھی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہوتی ہے جیسے جمہوری طرز حکومت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد احتساب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک طرح سے پبلک اوپینین،
یہ عوام کو حکومت کو اپنی منمانی نہیں کرنے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر حکومت کوئی بل پاس کرتی ہے، کوئی لاء بناتی ہے وچ از اگینسٹ دا پبلک اوپینین، تو لوگ اس کے خلاف نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایک حکومت جو ہے وہ کبھی بھی منمانی نہیں کر سکتی، پبلک از اسٹل دیئر ٹو جج دیم۔ اس کے بعد ہے بین الاقوامی وقار، انٹرنیشنل رسپیکٹ، کہ بین الاقوامی طور پر بھی ریکگنیشن، بین الاقوامی طور پر بھی جو ڈگنیٹی ہے انہیں کے پاس ہوتی ہے، انہیں حکومتوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگر حکومت کو عوام کی حمایت حاصل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ملک میں تعمیر و ترقی ہوتی ہے۔ اور ایک آخری پوائنٹ عوامی فلاح و بہبود ہے کہ جمہوری حکومتیں عوام کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو نظر انداز کریں گی تو آئندہ انتخابات میں اس کی کامیابی کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے رائے عامہ کو تشکیل کرنے والے عوام کے 3 طبقے کون کون سے ہیں۔ لارڈ برائس کہتا ہے کہ عوام کے 3 طبقے ہیں جو کہ رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے، اس میں عوامی لیڈر اور مفکرین ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ ظاہر ہے یہ پیشہ ور سیاستدان ہیں جو ہمارے، اور اس کے علاوہ لیجسلیچر کے ارکان ہیں، اس میں صحافی ہیں اور دانشور ہیں جو بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ سیاسی معاملات میں بڑی گہری دلچسپی رکھتے ہیں، مختلف سیاسی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے تجربے اور فہم و فراز کی بنیاد پر عوامی حلقوں میں بے حد مقبول ہوتے ہیں اور غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خیالات پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں، اور اس طرح ان کی مہیا کردہ معلومات کی بنیاد پر رائے عامہ تشکیل پاتی ہے۔ ہمارا جو سیکنڈ طبقہ ہے وہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے، سمپل ایجوکیٹڈ کلاس، وی آل آر بلانگ ٹو دیٹ پرٹیکولر کلاس، کہ اس میں جو باشعور لوگ ہیں یہ بھی سیاسی امور میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ باقاعدگی سے پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے حالات حاضرہ سے آگاہ رہتے ہیں اور اپنی رائے سوچ سمجھ کر معروضی حقائق کی روشنی میں قائم کرتے ہیں۔ وہ سیاسی رہنماؤں اور مفکرین کی رائے کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ اپنی رائے کا اظہار جماعتی وفاداریوں سے بالا تر ہو کر کرتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں۔ عوام ان لوگوں کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے ان کی رائے کا احترام کرتی ہے اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جو تیسرا طبقہ ہے وہ کامن پیپل ہیں، عام عوام ہیں، جو کہ جن کی اکثریت جو ہے وہ مسائل میں مصروف ہوتی ہے، ان کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ارننگ کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ سیاسی معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنی رائے کہاں سے ڈیولپ کرتے ہیں؟ جو باقی دونوں طبقے ہیں ان کی رائے سے متاثر ہو کر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اس لیے بلا سوچے سمجھے کسی بھی شخصیت یا تحریک سے متاثر ہو کر اس کی حمایت کر دیتے ہیں، اور وہ جس مخصوص طبقے کی حمایت کرتے ہیں اسے اکثریت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح عوام کی اکثریت ایک محدود طبقے کی رائے کا ساتھ دے کر اسے رائے عامہ بنا دیتی ہے۔ یہ والا کوشچن آپ کے نوٹ میں آ سکتا ہے کہ رائے عامہ کی تشکیل کرنے والے عوام کے 3 طبقے کون سے ہیں۔ مین کوشچن جو آپ کا ہے وہ ہے رائے عامہ کی تشکیل اور اظہار کے ذرائع، جو کہ میں نے آپ کو کل پڑھائے تھے، جس میں پریس ہے، پلیٹ فارم ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، تعلیمی ادارے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلی ہے، مذہبی ادارے ہیں، پروپیگنڈا ہے، تجربات اور مشاہدات ہیں، اور ماحول ہے۔ یہ سارے جو ہیں اس کی تشکیل کے ذرائع ہیں، اور یہ آپ کا لانگ کویسچن آتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور مجھے آپ نے اس کو یاد کر کے، اس کو لکھ کے مجھے آپ نے بھیجنا بھی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے صحیح اور صحت مند رائے عامہ کی شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے تعلیم، کہ تعلیم اگر ہے تو صحیح صحت اور مند رائے عامہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان سیاسی، معاشی، قومی اور بین الاقوامی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اپنے ووٹ کا درست استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد معاشرتی اور سیاسی آزادی ہیں، کہ صحیح اور صحت مند رائے عامہ کے لیے ضروری ہے کہ فرد کو سیاسی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں اور وہ امور حکومت میں برابر کے شریک ہوں، عوام کو اس میں آزادی تحریر و تقریر حاصل ہو، سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہو، تو ہی صحیح اور صحت مند رائے عامہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے آزادانہ انتخابات، کہ جو الیکشنز ہیں بیسیکلی دے آر دا پری ریکوزٹ آف ڈیموکریسی اینڈ پبلک اوپینین۔ if there are free and fair elections offer a proper and suitable you can say tenure,
تو اٹ مینز کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور اس میں انتخابات میں کسی بھی قسم کا دباؤ، دھاندلی یا حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ، آزاد پریس، کہ عوام جو ہے وہ اپنی رائے تبھی ڈیولپ کر سکتی ہے جب ان تک صحیح حالات و واقعات پہنچ سکیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پریس جو ہے ہمارا وہ آزاد ہو، وہ غیر جانبدار ہو، اور قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر صحیح عکاسی کرے، صحیح ڈپکشن کرے چیزوں کی، تو ہی عوام تک صحیح جو ہے پہنچیں گی انفارمیشن، اور وہ اپنی صحیح رائے عامہ بنا سکیں گے۔ اس کے بعد قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کوئی بھی سزا سے نہ بچ سکے۔ اس کے بعد ہے معاشی تحفظ، کہ صحیح اور صحت مند رائے عامہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام کے پاس معاشی تحفظ ہو، امارت اور غربت میں فرق کم سے کم ہو، بنیادی ضروریات زندگی سب کو میسر ہوں، کیونکہ اگر معاشی تحفظ نہیں ہوگا تو عوام سیاست میں دلچسپی نہیں لیں گے، ان کی رائے کو آرام سے خریدا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے پولیٹیکل ٹالرنس، سیاسی رواداری، کہ جمہوریت رواداری کا نام ہے، لہذا ہر فرد کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے اور لوگ اس کو برداشت بھی کریں۔ اس کے بعد قومی یکجہتی ہے، کہ قومی یکجہتی بے حد ضروری ہے۔ عوام میں اتحاد، تعاون، رواداری اور قربانی کے جذبات اگر پائے جاتے ہوں، اور ان میں کسی بھی قسم کی لسانی، صوبائی، مذہبی اختلافات نہ ہوں، تو پھر صحیح رائے عامہ جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے صحیح اور صحت مند رائے عامہ کی راہ میں رکاوٹیں، کہ وہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہے جہالت۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ اگر عوام کی اکثریت ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو وہ صحیح رائے عامہ کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ they have no political awareness, they are not able to understand the problems of their state, and so that they can never judge themselves, so they can never judge where the problem exist، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ووٹ کا صحیح استعمال جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پوورٹی، ایک اور مین کاز جو ہے وہ پوورٹی بھی ہے۔ ایک پور پیپل ہے، وہ کیا کریں گے، وہ اپنا ووٹ بیچ دیں گے، ان کو ملکی حالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اکانومی از دا بیس آف ایوری تھنگ۔ اف یو آر financially stable, then you have to take interest in state affairs, but if you don't have economic stability, تو آپ کبھی بھی اپنے ملکی معاملات میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ اس کے بعد ہے جانبدار پریس، کہ اگر پریس جانبدار ہے، وہ حالات کی سچی تصویر پیش کرے، تو ایسے میں بھی صحت مند رائے عامہ قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر خود غرض قیادت ہے، اگر سیاسی قیادت خود غرض ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرے، تو وہ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دے گی، تو اس صورت میں بھی صحت مند رائے عامہ کی تشکیل نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اگر قانون کا احترام نہیں ہوگا، ملک میں عوام کی جان، مال اور زندگی محفوظ نہیں ہوگی، تو بھی عوام صحیح رائے عامہ کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انتخابات آزادانہ اور منصفانہ اگر نہیں ہوں گے، ان میں دھاندلی اور بدعنوانی کی جائے گی، تو عوام بدل ہو جائیں گے اور سیاسی امور میں ان کی دلچسپی صفر ہو جائے گی۔ اس کے بعد تعصب اور تنگ نظری ہے، کہ اگر لوگوں میں تعصب اور تنگ نظری پائی جائے، وہ قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیں، تو بھی رائے عامہ نہیں تشکیل پا سکتی۔ اور غیر منصفانہ رویہ ہے، کہ اگر اکثریت کی حکومت کو تسلیم نہ کرے، اس کا رویہ غیر مصالحانہ ہو، وہ تنقید برائے تنقید کرے، تو بھی رائے عامہ جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد آپ کا صرف ایک کویشچن رہ گیا ہے، رائے عامہ کی پیمائش کے طریقے، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا بس آخری چیپٹر تھوڑا سا رہ جائے گا، اس ویک میں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ وی ول اسٹارٹ ریویژن۔ سو پلیز اس میں سے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اس گروپ میں میرا فون نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس فون نمبر پہ مجھ سے پرسنلی بھی میسیج کر سکتے ہیں، اور اپنی جو بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ مجھے پکچر بنا کے بھیج دیا کریں، میں آپ کو اس کے مارکس دے دوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔